بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان تلاوت کیا گیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی تھی. آج پھر وہی روایت تلاوت کی گئی ہے. 3 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں آ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو. اس کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. اگلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو. تمحوها، وہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی. اسی کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے: ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ ہوا ہے، اگلی نماز اسے مٹا دیتی ہے. ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو گناہ ہوا ہے، اگلا جمعہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں، یہاں جو فرمایا گیا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں. جو بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے الا من تاب کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے کہ اگر کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں تو وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، توبہ کے علاوہ اور معافی کا کوئی چانس نہیں ہے. تو دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو، یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی. اور تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. روایات کا مطالعہ کیا جائے
قرآن کریم کی آیتوں میں غور کیا جائے تو جا بجا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو عمدہ بنانے کی تعلیم فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بعثت کا مقصد بتلاتے ہوئے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو اس وقت ترازو میں جو سب سے بھاری نیکی ہوگی وہ حسن اخلاق کی نیکی ہوگی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کا حشر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اقربکم الی ومن احبکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے محبوب وہ ہوگا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بے شمار روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے والے مل جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے مل جائیں گے، حج کرنے والے مل جائیں گے، عمروں کو کثرت کے ساتھ کرنے والے مل جائیں گے، لیکن جب اخلاق کا معاملہ آتا ہے تو پھر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ یہ وہ صفت ہے جو ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ کیا غیر، کیا اپنا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، کیا عالم، کیا جاہل، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، اس حمام میں سب دیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کی تعلیم فرمائی تھی کہ حسن اخلاق اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر اسے محل دلانے کا میں ضامن ہوں جس شخص نے اپنے اخلاق سنواری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں فرمائی، آپ نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ آپ کی زندگی دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ بنائی گئی تھی، تو آپ نے حسن اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر اتار کے دکھایا کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی عالم تھے جن کا نام تھا زید بن سعنہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میں نے وہ ساری علامات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جو میں نے تورات کے اندر پڑھی تھی۔ صرف دو صفات تھی جس کا تجربہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہوا تھا، اور میں اس فراق میں تھا کہ دیکھوں یہ دونوں صفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے یا نہیں، اگر ہوں گی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ فلاں علاقہ میں قحط سالی ہے، وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ان کی امداد فرمائیے، کھجور اور غلے روانہ فرمائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں تھا کہ یہ جو زید بن ثانہ ہے، انہوں نے یہ بات سن لی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور آپ سے غلے وغیرہ کی درخواست کر رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ دو صفات جن کو میں تلاش کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے یا نہیں، آج ہی جان لے سکتا ہوں۔ ایک یہ صفت ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر رحمت غضب پر غالب ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب اس کو کوئی غصہ دلاتا ہے، جب اس سے کوئی جاہلیت والی بات کرتا ہے تو وہ پلٹ کے جواب نرمی کے ساتھ دیتے ہیں، سختی کے ساتھ نہیں دیا کرتے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کھجوریں ہیں، اگر آپ ادھار لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جب ہوگا آپ مجھے رعایت کرنا دیجیے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 مہینے کی مدت مقرر فرمائی کہ مجھے کھجور دے دو، 1 مہینے کے بعد تمہاری رقم واپس کر دی جائے گی۔ چنانچہ معاملہ ہو گیا، کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور آپ نے جہاں ضرورت تھی وہاں روانہ فرما دی۔ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ مدت جو مقرر ہوئی تھی وہ 1 مہینے کی مقرر ہوئی تھی، میں اس سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا کہ جو رقم آپ سے دینے والی ہے مجھے عنایت فرمائیے۔ آپ سوچ رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا، تو زید کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو غصہ آ جائے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے آپ کی چادر پکڑی اور پھر میں نے کہا کہ جیسے تم آج میرا قرضہ نہیں دے رہے ہو، لگتا ہے کہ عبد المطلب کے گھرانوں کا یہی حال ہے کہ وہ قرضہ وقت میں نہیں لوٹایا کرتے۔ جب یہ جملہ حضرت زید نے کہا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہوئے کہا او دشمن خدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے گستاخی کرنے کی جرات کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اس کا بھی سر قلم کر دوں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ بجائے زید کی طرف مخاطب ہونے کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا عمر یہ طریقہ نہیں ہے، تمہیں اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، تم کو تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ قرضہ آسانی سے ادا کر دیں، اور تم کو اس سے کہنا چاہیے تھا کہ تمہیں قرضہ مانگنا ہے تو شرافت کے ساتھ مانگو، تمہیں تو یہ جملہ کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کا قرضہ ادا کرو، اور جتنا اس کا قرضہ ہے اس سے 20 سال زیادہ ادا کرو، تاکہ جو تم نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے، تم نے اس کے ساتھ جو بھی سخت جملے استعمال کیے اس کا عوض ہو سکے۔ وہ آدمی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ رکھا ہے، جس نے آپ کی چادر پکڑ رکھی ہے اور کھینچ رہا ہے اور آپ کو سخت الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عمر اس کا قرضہ دے دو، اور جتنا جس کا قرضہ ہے اس سے 20 سال زیادہ ادا کرو۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ کون نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو مکہ کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کون نہیں جانتا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور مکہ کے کافر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا, کاہن کہا, مجنون کہا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر برسائے, راہ میں کانٹے بچھائے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی, جنہوں نے آپ کے صحابہ کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے, جنہوں نے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا اور گھسیٹا, جنہوں نے صحابہ کے اوپر داغتے ہوئے شعلوں سے داغا انہیں. ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگوں, سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور اس شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ آپ کے پیچھے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے جن کی تلواریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ فرما دے تو سب کی گردنیں دھڑ سے الگ کر دی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ والوں سے پوچھا ما ترون انی فاعل فیکم, تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا. مکہ والوں کے سامنے اپنے سارے جرائم بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی, وہ سب سامنے ہیں. حضرت سہل بن عمرو کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں خیرن, ہمیں تو آپ سے بھلائی کی امید ہے. اخن کریم وابن اخن کریم, آپ تو شریف بھائی ہیں, شریف بھائی کے لڑکے ہیں, ہمیں تو آپ سے خیر کی امید ہے, ہمیں تو آپ سے بھلائی کی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج وہی کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء, آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, جو تم سب کے سب آزاد ہو. ابو سفیان بدر سے لے کر ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے, کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس میں دشمنی نہ نبھائی ہو. ایسے جانی دشمن کے بارے میں آپ نے فرمایا ابو سفیان تمہیں بھی امن حاصل ہے, من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے. جنگیں ہوئی, احد ہوئی, بدر ہوئی, خندق ہوئی, آپ نے معجزے دکھلائے, کنکریوں نے بات کی, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائے, لیکن مکہ والے ایمان نہ لائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں معاف کر کے اخلاق کریمہ نہ دکھایا تو سارے کے سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے. یہ ہے اخلاق کی دعوت, یہ اخلاق کی اہمیت, یہ ہے اخلاق کی طاقت. اگر مسلمانوں کے اندر اخلاق ہوگا تو پھر دوسرے دیکھ کر اس سے متاثر ہوں گے. ایک آخری جملہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس عمارت کی بنیاد نماز, روزہ, حج, زکات کو قرار دیا گیا ہے. بنی الاسلام علی 5, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب اسلام کی بنیاد ہے. اور ابھی آپ نے روایت سنی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. وہ اخلاق کا درجہ چھت کا ہے. تو بتائیے جس گھر میں چھت نہ ہو اس میں مہمان آتے ہیں, جس گھر میں چھت نہ ہو اس گھر میں مہمان نہیں بیٹھا کرتے. ہمارے اندر کسی درجے میں نماز, روزہ, حج, زکات اسلام کی بنیادیں تو ہیں, لیکن ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے, اس لیے دوسرا میں دیکھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سنوارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.